پھر دوسری تقسیم ہے جائز ادب کی، یعنی کہ وہ ادب جس میں پاکیزہ خیالات اور جذبات کا اظہار ہو، یہ جائز ہے، جس میں اچھائیوں کو بھلائیوں کو فروغ دینے کی بات کی جائے، اچھائیوں کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا جائے اور حقائق کو مسخ نہ کیا جائے۔ دنیا کے اندر جو یونیورسل ٹروتھ ہے، جس کو ہم کائنات کی حقیقتیں کہتے ہیں، جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں یا انسان کی زندگی میں اس کا مشاہدہ موجود ہے اور قرآن نے اس کی عکاسی کی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، یہ ایک کائنات کی حقیقت کا اظہار ہے جو قرآن کر رہا ہے، اس کا ثبوت فراہم کر رہا ہے۔ جائیے پرکھیے کائنات کو، اس معیار پر آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، دن اور رات کے آنے جانے میں، زمین اور آسمان کی گردش میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اگر آپ صاحب عقل ہیں تو آپ کائنات پر غور و فکر کریں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عنقریب آپ کو آپ کے جسم کے اندر بھی اور اس آفاق کے اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے جو بتائیں گی کہ آپ کا اوریجن کیا ہے، آپ کی بنیاد کیا ہے، آپ کی اصل کیا ہے۔ تو جائز ادب جو ہے وہ مقصدیت کے ساتھ اور حقائق سے جوڑنے والا ادب ہے۔ ناجائز ادب میں موجود برائیوں سے اس کو پاک کر دینا اور تفریح سے بھرپور کر دینا بھی جائز ادب کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کہ وہ ادب جس میں تفریح موجود ہو لیکن وہ ناجائز ادب کی طرف نہ لے کر جاتا ہو، اخلاقیات سے عاری نہ کرتا ہو، وہ ادب جائز ادب کے دائرے میں آتا ہے۔ تیسری تعریف اسلامی ادب کی ہے۔ اسلامی ادب جائز ادب سے بھی ایک ممیز ادب ہے، اس سے بھی ایک بالاتر ادب ہے کہ ایسا ادب جو انسان کو اس کی زندگی کے طے شدہ مقاصد سے ہم آہنگ کرے اور انسان اس غیر اسلام سے اسلام کی طرف جائے۔ جو انسان، ہم اس کو دین فطرت کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا کے تمام انسانوں کی فطرت سے قریب دین ہے، لہٰذا جو انسان کو اس کی فطرت سے قریب کرے وہ مذہب، وہ ادب جو ہے وہ اسلامی ادب کی تعریف کے اندر آئے گا۔ انسان میں اسلام کی پیروی کا جذبہ پیدا کرے۔ اسلامی ادب میں جو صرف جائز حدود کے اندر نہیں ہوتا بلکہ وہ اسلامی روح کو معاشرے کے اندر پروان چڑھاتا ہے، یعنی معاشرے کے اندر اسلام جو روح پیدا کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ بچے کے اندر ہو، چاہے وہ ادیب کے اندر ہو، خاتون کے اندر ہو، مرد کے اندر ہو، اجتماعی طور پر معاشرے کے اندر ہو یا انفرادی طور پر انسانوں کے اندر جو خوبیاں پروان چڑھنی چاہیے، اگر وہ ادب میرا تحریر کردہ وہ پروان چڑھا رہا ہے تو میں اسلامی ادب تخلیق کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر اس کے اندر جو ادب تخلیق کرنے والے حضرات ہیں ان کو اگر ہم تقسیم کریں تین بنیادی کیٹیگریز کے اندر، تین بنیادی کیٹیگریز، تو ایک تو شعراء کی کیٹیگری ہے جو نثر کے بجائے نظم کے دائرے کے اندر ادب کو تخلیق کرتے ہیں تکنیکی انداز میں اگر ہم اس کو تقسیم کریں۔ دوسرا ادب کہلاتا ہے صحافتی ادب۔ صحافتی ادب میں قلمکار ہر قسم کا رائٹر آ جاتا ہے، چاہے وہ کہانی کار ہو، چاہے وہ ناول نگار ہو، چاہے وہ تجزیہ کار ہو، چاہے وہ مضمون نگار ہو یا وہ ڈرامہ نگار ہو، وہ دراصل معاشرے کو ایک ایسا اپنے خیالات کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے وہ بتا رہا ہے کہ کیسے معاشرے کی تشکیل ہونی چاہیے یا وہ معاشرے کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، یہ صحافتی ادب ہے۔ اور تیسرا خطابتی ادب ہے، یعنی وہ ادب کے جو گفتار کے ذریعے پروان چڑھتا ہے، جس کے اندر ہم اپنی کلام کے ذریعے حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو جو شاعری کا ادب ہے اس کے حوالے سے بھی اسلام نے ہمیں باؤنڈریز اور رہنمائی فراہم کی ہے کہ ادیب کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ شاعر ہے تو قرآن نے اس پر بھی تبصرہ فرمایا۔ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے شاعر، قرآن کہتا ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ شعراء جو ہے وہ اکثر کیا ہیں، وہ ادھر ادھر کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور وہ بات کہتے ہیں کہ جو خود پر خود عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ وہ کیونکہ شاعری ایک ایسا وصف ہے، صنف ہے ادب کی جس کے اندر آپ اپنے خیالات کو پیش کرنے کے لیے مبالغہ آمیزی کر رہے ہوتے ہیں، مبالغے سے کام لے رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ آپ کو اعلیٰ ترین خیال پیش کرنا ہوتا ہے تو آپ اس میں اس بیلنس کو برقرار نہیں رکھ پاتے، اس عدل کو قائم نہیں رکھ پاتے۔ لہٰذا قرآن اس کی بھی تحدید کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس کا خیال کرنا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، چار کیٹیگریز بیان کی گئیں۔ جو ایمان لائے، یعنی اس کا ایک بلیف سسٹم ہو، اس کا ایک عقیدہ ہو، اس کا ایک ایمان ہو، وہ ایک خاص نظریے کے تحت تحریر کرتا ہو، لکھتا ہو، اپنی شاعری تخلیق کرتا ہو، اور اس کا نیک بھی عمل ہو، عمل بھی اس کا نیک ہو، معاشرے کے اندر بھی اس کی شخصیت ایک نیک اچھی شخصیت کے طور پر وہ سمجھا جاتا ہو۔ کلام تو بڑا دل فریب ہے، اقبال نے کہا نا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو اقبال اصل میں یہ بیان کر رہا ہے کہ بننا تو مجھے وہ چاہیے لیکن میں کیا کروں کہ میں بن نہیں پاتا۔ یہ کم سے کم یہ فکر اور احساس کم سے کم انسان کے اندر ہو یا تحریر کرنے والے کے اندر موجود ہو کہ معاشرے کو جو میں دینا چاہتا ہوں وہ خود میرے اندر کتنا عمل کے طور پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر تحریر کرتے ہوئے
اللہ کو یاد کرنا، یعنی ہر لمحے اس بات کا احساس رہنا کہ میرے قلم کی ایک قیمت ہے جو میں چکاؤں گا، میری تحریر کردہ کوئی بھی بات کا اثر اگلی نسل کے اوپر جو ہوگا وہ یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا، تو اس کا احساس اور شعور اپنے اندر رکھنا، اس کا ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے صحافت، یعنی جو ہم نظم ہم تحریر کر رہے ہیں، حالات اور واقعات اور جو بھی کہانی یا ڈرامہ جو بھی ہم تخلیق کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی ہم عدل اور انصاف کا تقاضا کریں، حق کا پرچار کریں، حقائق اور واقعات پر مبنی بات کریں، اس کے خلاف نہ جائیں۔ یعنی ہم اپنی بات کو منوانے کے لیے دلیل عقل کی لونڈی ہے کہا جاتا ہے نا، تو ہم جو ہے وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے اپنے پاس سے دلائل فراہم کر کے حقائق کے منافی بات کرنے نہ کریں۔ یہی آج کل جو دور جدید کی صحافت ہے، جب ہم اس کو بڑوں کے ادب میں جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے دوسرے کا رد اور اس پر کردار کشی اور یہ سارے معاملات۔ یہی اگر تحریر کے اندر بچوں کے لیے اگر ہم تحریر کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہماری تحریر صداقت پر مبنی ہو، ہماری تحریر کے اندر حمایت اور مخالفت کا اصول واضح ہو کہ کس بنیاد پر میں کس رائے کو قبول کر رہا ہوں، زبان کا میرا ستھرا ہونا بہت ضروری ہے، میرے خیالات کا پاک ہونا بہت ضروری ہو۔ دیکھیے اسی طریقے سے جب میں الفاظ کا استعمال کروں گا تو میرے الفاظ پاکیزہ ہوں، اور یہ ہر ایک کے لیے ہوگا، یعنی بڑوں کا ادب تخلیق پائے گا تو یہ نہیں کہ جو معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے، جو الفاظ اور بول چال ایک کیا کہتے ہیں گلی محلے چوک اور چوراہوں پر استعمال ہو رہی ہے، وہی زبان میں استعمال کر کے ادب کے اندر اس بات کو پرچار کروں گا کہ معاشرہ ایسا ہے، جیسا ہمارے یہاں ایک خاص طبقہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ معاشرے کے اندر ہے وہ بیان کر دیا جائے اور اچھے اسلوب کے ساتھ ادب کے تمام دائروں میں بیان کر دیا جائے تو بڑا ادیب کہلائے گا بھائی۔